بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ اب میں تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ تو فرمایا رضوان من اللہ، اکبر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ ہمیشہ راضی رہے گا۔ ذالک هو الفوز العظیم۔ تو دنیا والوں یہی ایک کامیابی ہے جو یہاں تک پہنچ جائے، لیکن اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے پھر جہاں خود اپنے نفس سے جنگ ہے، جہاں ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنا ہے، جہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ اب اسلام کے جو دشمن ہیں، جو کھلے دشمن ہیں یا چھپے دشمن ہیں، معلوم ہو جائے اب ان سے جہاد کرو۔ تو جہاد کبھی زبان سے ہوتا ہے اور کبھی ہاتھ سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا اگر یہ نوبت پہنچ جائے کہ بات کھل گئی ہے اور یہ بلا رہے ہیں میدان جنگ کے اندر، جہاں لوہے سے لوہا ٹکراتا ہے اور جہاں بدن کی سیاہی سیاہی سے مل کر الگ ہوتی ہے، خون میں ڈوبی ہوئی، اگر وہاں یہ نوبت آ جائے تو ان کے جہاد کے اندر خوش دلی کے ساتھ فریضہ سمجھ کر پھانگیے، اور وغلظ علیہم، نرمی کی بجائے ایمان کے دشمنوں سے سختی کیجیے۔ اس لیے اللہ یہاں ان کو ذلیل کرے گا، دین حق کو برپا کرے گا اس دنیا کے اندر، اور یہاں سے جانے کے بعد وہ ماواہم جہنم، اور یہاں سے جانے کے بعد وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، وہ بیس المصیر، اور بدترین ان کو جگہ ملنے والی ہے۔ یہ ایمان کی قیمت جو اللہ بیان فرماتا ہے اور قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ ایک قوم کے اندر، بنو اسرائیل کے اندر، وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے۔ اب یہ تین گروہوں میں بٹ گئے، ایک جو نافرمانی کرنے والے ہیں، ایک ان کو روکتے تھے کہ نہیں اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اور ایک تیسرا مولویوں کا اور صوفیوں کا گروہ تھا، اور وہ کہتا تھا کہ کیوں ان سے روز جھگڑا ہوتا ہے، تم ان کو روکتے ہو، یہ بے ایمان، یہ تو ہیں ظالم، مرنے دو ان کو، کیوں ان سے ان کو تبلیغ کرتے ہو۔ تو یہ لوگ کہتے تھے کہ معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، کہ تم مولوی لوگوں تم الگ بیٹھو، اپنی دنیا سنبھالتے رہو روز، بلکہ ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم پر فریضہ ہے اللہ کے یہاں، ہمارے پاس کچھ عذر کرنے کی چیز ہوگی اور ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایمان لے آئے۔ پھر اللہ صحیح سورہ اعراف میں فرماتا ہے کہ کچھ دن ہم نے اور موقع دیا، اس کے بعد اس قوم کے اوپر عذاب بھیجا، تو ان لوگوں کو جو نافرمان تھے ان کو تو مٹا ہی دیا، ان کے ساتھ جو تبلیغ کرنے والوں کو روکتے تھے ان کو بھی برباد کر دیا۔ صرف وہ بچے ہیں کہ جو اللہ کے ماننے والے، توحید پر قائم، برائی کو روکنے والے تھے، ان کو روکا، ان کو بچایا ہے اللہ نے، باقی سب کو مار دیا۔ ہمارے اوپر بھی یہی مسئلہ ہو رہا ہے، ہماری قوم میں ہر طرف کفر شرک ہے، ہر طرف الحاد ہے، ہر طرف دنیا پرستی ہے، بدعت ہے کہ ہر انگلی پڑتی ہیں۔ اب سے ہماری ذمہ داری جو قرآن یہ بتاتا ہے کہ ایمان لائے ہو تو ایمان کے مطابق عمل کرو، اللہ کے سامنے جھکو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اور پھر آواز لگاؤ، روکو کفر شرک سے، برائی سے، اور دیکھیے پرچار کرو، اور پھر چوٹے کھاؤ گے، پھر نکالے جاؤ گے، گالیاں پڑے گی، قید ہوگی، گولی چلے گی، بند کیے جاؤ گے، اور ہو سکتا ہے قیامت آ جائے زمین کے اندر، یہ فلاد جو ہے فلاد کی گولیوں سے اور نہیں اڑا دیے جاؤ۔ لیکن اگر ایماندار ہو، جنت چاہتے ہو، تو مرنا تو یوں اپنی بیوی کے اگر دامن میں منہ چھپا کر روتے ہوئے مرو گے تو مرنا تو ہے۔ ایک یہ معاملہ ہے، یہ مرنے والا اللہ نے منع فرما دیا ہے کہ جوان مرد، یہ عام مرنا نہیں ہے، جیسے یہاں سے مرے گا اور لوگ بھی مومن ہیں ان کو جسم دیا جاتا ہے اور ان کو صبح و شام جنت کا نظارہ کروایا جائے گا، لیکن یہ تو ہے جسم دیا جائے گا اور یہ جنت کے مزے اس طرح لوٹنے لگیں گے کہ جب اللہ ان سے کہے گا، ان شہیدوں سے قیامت تک کے لیے کہ کچھ اور چاہیے، تو فرمایا ہر چیز مل جائے گی، کہے گا مالک، کچھ 3 بار پوچھنے کے بعد مالک کہے گا کہ کوئی چاہیے، تو یہ جنت الفردوس کے یہ شہید جو اللہ کی راہ میں تبلیغ کرتے مارے جائیں یا اللہ کی راہ میں میدان قتال میں ان کو شہادت مل جائے تو ان کا یہ معاملہ ہے۔ اور پھر ایک چیز کہیں گے کہ مالک اور تو کچھ نہیں، جنت میں سب مل گیا، بس ایک درخواست ہے کہ ہماری روحوں کو جو تم نے نئے جسم جنتی دیے ہیں ان کو پھر دنیاوی جسم میں واپس لوٹا دے تاکہ ہم پھر زندہ ہو جائیں اور پھر تیری راہ میں جہاد کریں اور پھر مارے جائیں، اور پہلی شہادت کے وقت جو تو نے ہم کو عزت دی تھی وہ صرف وہ حاصل کرنے کی وہ خواہش ہے، باقی جنت میں سب مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ قاعدہ ہے وہ دیکھ لے گا کہ ان کو جنت میں کسی چیز کی خواہش نہیں، اب دنیا میں جانا اللہ کی سنت کے خلاف ہے، انہم الیہا لا یرجعون، اب قیامت سے پہلے دنیا کی، تو یہ ایک مسئلہ ہے، آج بھی وہی مسئلہ ہے اس امت کے اندر، اور آج سننے والے ہیں ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آج یہاں بیٹھے ہیں اور کل ایسا ہو سکتا ہے کہ بیٹھنے کے لائق نہ ہو بلکہ لیٹ جائیں، اور اٹھانے والے ان کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر زمین کے پیٹ میں داخل کرتے ہیں، جہاں سناٹے راج کرتے ہیں
اور جہاں کیڑے مکوڑوں کی جوڑش ہے یہ آنکھیں نہ رہیں گی، یہ کیڑے کھا جائیں گے، یہ منہ بدن، لیکن یہ انتہا نہیں ہے، پھر اللہ کے یہاں ایک دن آنے والا ہے، کسی ایمان اور تقوی پر فیصلہ ہوگا۔ یہی یہ تبلیغ کرنے والے اللہ کے یہ فرما بردار تھے، یا دنیا کے ساتھ میل و ملاپ کر کے اپنی دنیا بنانا چاہتے تھے، کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، حالانکہ ناراضگی نہیں، یہ ترس کھانا ہے، یہی صحیح معنوں میں ہمدردی ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اپنا فرض پہچانوں اور پروردگار آپ سے کے ساتھ